السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر محمود۔ آج ہم بات کریں گے خبر نیوز کے ساتھ کاشتکاروں کی۔ تو گندم کی جو کٹائی ہے، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو گندم کی کٹائی جو کاشتکاروں نے کر کے رکھ دی ہے، یہ گندم کی کٹائی ہو چکی ہے، یہ تیار پڑی ہے۔ اس کے ساتھ جو باقی بہت ساری پڑی ہے وہ جو ابھی تک کٹائی نہیں کی، تو یہ کیمرہ مین میرا آپ کو دکھا رہا ہے۔ تو یہ کیوں پڑی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کاشتکاروں کو جو حکومت نے ریٹ دیا ہے 3900 روپیہ، اس 3900 روپے ریٹ میں کسانوں کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ بچنا منافع تو بہت دور کی بات ہے، وہ خرچہ کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ جب گندم کی بجائی ہوتی ہے تو اس وقت جو بجائی کے اخراجات آتے ہیں، اس کے پانی لگایا جاتا ہے ٹیوب ویل کے ساتھ، بجلی مہنگی لگا کر، مہنگی یوریا کھاد خرید کر، وہ بھی بلیک میں خرید کر اس کو کھاد لگائی جاتی ہے۔ ایک عرصہ تک یہ گندم تیار ہوتی ہے، پکتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس کے اندر سے جو گندگی ہوتی ہے، جو اضافی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ نکالی جاتی ہیں۔ لیبر پورا جو اس کا سیزن ہوتا ہے وہ اس پہ کام کرتی رہتی ہے۔ یہ گندم کی جو بجائی ہے کر کے جب پک جاتی ہے تو کسان کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ فائدہ تو کیا، یہ حکومت کو چاہیے جو 3900 روپے ریٹ دیا گیا ہے، اس سے کسان کو کچھ بچ نہیں رہا۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ کسان کو سستی کھاد مہیا کی جائے، سستا پانی مہیا کی جائے، سستا بجلی مہیا کی جائے، تاکہ کسان جو ہے وہ خوش ہو کر گندم کی بجائی کرے، اس کو بر وقت تیار ہو جائے اس کو کاٹ کر منڈی تک لایا جائے، اس کو اس میں کچھ پرافٹ ہو۔ لیکن یہ اس کا الٹا برعکس چل رہا ہے۔ جو کسان ہے یہ پاکستان کی ملکی معیشت کی ایک ریڑھ کی ہڈی کہلائی جاتی ہے، لیکن اس ہڈی کو کیسے اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے؟ کسان بہت پریشان ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ ان کے کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم کہاں لے کے جائیں؟ موسم جو ہے وہ اب اتنا خراب ہو چکا ہے، جیسے کہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ الرٹ جاری کیا ہے کہ بارشوں کا موسم ہے، یہ اگر بارش ہو گئی تو یہ گندم بالکل یہاں پر تباہ ہو جائے گی پڑی پڑی، کسان کو اور زیادہ، بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ کسان کہاں جائے؟ تو کسانوں نے اور جماعت اسلامی نے گزشتہ روز ڈی سی آفس کا گھراؤ کر کے وہاں پر شدید احتجاج کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گندم کا ریٹ جو 3900 روپے مقرر کیا، حکومت اس پہ کچھ ہوش کا ناخن لے، اس کو ریٹ کو صحیح کیا جائے۔ اگر یہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے، اگر یا نہ مانے گئے، اس کا ریٹ اوپر نہ لائے گئے، تو ہمارا یہ جو ہے احتجاج ہے یہ اور اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ یہاں پر اگر باردانے کی بات کی جائے تو وہ بھی ہمیں مہیا نہیں کیا جا رہا۔ پہلے تو گندم کی بات ہی ہے، گندم کی کٹائی ہوگی تو باردانہ دیں گے تو یہ جائے گی، لیکن باردانہ بھی ہمیں نہیں مل رہا۔ تو یہ گندم کی جو ہے اس کی تھریشر کر کے اس کو منڈی تک لے جانے کے لیے بھی ان کے پاس اخراجات نہیں ہے۔ بارش ہوگی تو یہ کتنا نقصان ہوگا، یہ حکومت کو سوچنا چاہیے، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہماری جب کسانوں سے اور دوسرے کاشتکاروں سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمیں سستا پانی، سستی بجلی، جو تھریشر کا عمل ہے اس کو کا مکمل کر کے ہمیں منڈی تک پہنچانے کے لیے اچھا ریٹ دیا جائے، تو تاکہ ہمیں اس میں کچھ منافع ہو، ہمارا نقصان نہ ہو، ہم بھی اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو اگلے سال، آئندہ سال جو گندم کی بجائی وہ ہم نہیں کر سکیں گے، ہمارا اسی میں نقصان ہو جانا ہے، تو ہم اگلی بجائی کیسے کریں گے؟ تو حکومت کو بھی نقصان ہوگا۔ پھر یہ باہر کے ملکوں سے گندم منگواتے ہیں، پھر اس کی مہنگے داموں عوام کو مہیا کی جاتی ہے، آٹا مہنگا کر دیا جاتا ہے، عوام ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر اس کا بنیادی کام جو ہے پانی سستا کیا جائے، بجلی سستی کی جائے، کھادیں سستی دی جائیں، تو ہم اس کی بجائی کر کے اس کو منڈی پہ لے جائیں، ہمیں منافع ہو تو ہمیں اس میں فائدہ ہوگا۔ اس لیے یہ ان کا احتجاج ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر یہ ہمارے مطالبات جو جائز مطالبات وہ نہ مانے گئے تو یہ ملکی سطح تک یہ ہم اس کو احتجاج کو بڑھائیں گے۔ اس لیے حکومت ہوش کے ناخن لے۔ اگلی خبر تک کے لیے اپنے میزبان میاں طاہر محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔